الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ یہ کھانا اسی معیار کا ہونا چاہیے جس معیار کا وہ اپنے گھر میں خود کھاتا ہے۔ ایک روزے کے عوض بطور فدیہ صدقہ فطر کی مقدار بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ رعایت صرف جسمانی لحاظ سے کمزور، بیمار اور ضعیف مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر کوئی شخص محض تساہل کی وجہ سے روزہ ترک کر دیتا ہے اور ایک نہیں 1000 مسکینوں کو اس کے فدیے میں کھانا کھلاتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو مالدار روزہ ہی نہ رکھیں اور انہیں یہ احساس ہی نہ ہو کہ بھوک، پیاس اور احتیاج کیا چیز ہے۔ وہ اعمال جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نواقص روزہ اور مفسدات صوم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن میں صرف قضا واجب ہے اور ایک وہ جن میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ وہ اعمال جن میں صرف قضا واجب ہے 5 ہیں۔ نمبر 1، اس غلط فہمی میں کچھ کھا پی لیا کہ سحری کا وقت باقی ہے جبکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، یا غروب آفتاب سے پہلے یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو گیا ہے کچھ کھا پی لیا۔ نمبر 2، دن بھر نہ کچھ کھایا نہ پیا مگر روزے کی نیت نہیں کی، یا نصف النہار کے بعد نیت کی۔ نصف النہار سے قبل نیت کر لی تو روزہ درست ہوگا۔ نیت کے لیے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں، محض دل کی نیت کافی ہے۔ نمبر 3، روزے میں کسی نے ارادتاً منہ بھر کر قے کی، اگر قے منہ بھر کر نہ کی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور پھر یہ سمجھا کہ روزہ تو ٹوٹ ہی گیا، اب کھانے میں کیا حرج ہے اور خوب پیٹ بھر کر کھا لیا۔ بھولے سے کچھ کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، روزے میں کان کے اندر کوئی دوا یا تیل ڈال لیا۔ وہ اعمال جن میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں 3 ہیں۔ نمبر 1، کھانے پینے کی کوئی چیز قصداً کھا لی یا بطور دوا کوئی چیز کھا لی۔ نمبر 2، جان بوجھ کر کوئی ایسا فعل کیا جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا لیکن اس عمل کے بعد ارادے سے روزہ توڑ دیا، مثلاً سرما لگایا، سر میں تیل ڈالا اور پھر یہ سمجھ کر روزہ توڑ دیا کہ سرما لگانے اور سر میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں جنسی خواہش پوری کر لی۔ وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 1، روزے میں بھولے سے کچھ کھا پی لیا، خواہ پیٹ بھر کر کھایا ہو اور خوب سیر ہو کر پیا ہو۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو گئی۔ نمبر 3، سرما لگانا، سر میں تیل ڈالنا، خوشبو سونگھنا، بدن کی مالش کرنا وغیرہ۔ نمبر 4، تھوک اور بلغم نگل لینا۔ نمبر 5، بے اختیار مکھی نگل لی، حلق میں گرد و غبار پہنچ گیا یا دھواں چلا گیا، خواہ وہ دھواں تمباکو وغیرہ کا ہو۔ نمبر 6، کان میں خود بخود پانی چلا گیا یا دوا چلی گئی۔ نمبر 7، بے اختیار قے ہو گئی چاہے منہ بھر کر ہی ہو۔ نمبر 8، مسواک کرنا، خواہ مسواک بالکل تازہ ہی ہو اور اس کی کڑواہٹ بھی منہ میں محسوس ہو۔ بغیر پیسٹ کے برش کر لیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ نمبر 9، گرمی کی شدت میں کلی کرنا، منہ دھونا، نہانا یا تر کپڑا سر پر یا بدن پر رکھنا۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ یہ نہ کر سکے تو 60 مسلسل روزے رکھے، یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔